کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نريد ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 113 سے 116۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا تیرے رب کے لیے ممکن ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان اتارے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل اطمینان پا جائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور اس پر ہم گواہ بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان اتار جو ہمارے اولین اور ہمارے آخرین کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک عظیم نشان کے طور پر ہو اور ہمیں رزق عطا کر اور تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا میں وہ تم پر ضرور اتاروں گا، پس جو کوئی اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے تو میں اسے ضرور ایسا عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ہم آیات کے شان نزول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا۔ قرآن کریم میں بعض ایسی روایات، قرآن کریم کی آیات کے بارے میں شان نزول کے حوالے سے بعض ایسی روایات اور تفاسیر بھی راہ پا گئی ہیں جو بہت کمزور ہیں اور قرآن کریم کی دیگر آیات سے منافی ہیں، یا ان کو اسرائیلیات بھی کہا جاتا ہے کہ جو کہانیاں یا سٹوری دوسروں سے مفسرین نے عیسائیوں سے سیکھ کر، عیسائیوں کی روایت لے کر تو اپنے ہماری کتابوں میں داخل کر دیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے ہاں رواج پا چکی ہیں اور مفسرین اس کو ایک نئے اینگل سے بیان کرنے کے لیے بار بار ان کو بیان کرتے ہیں اپنی تفاسیر کی کتابوں میں۔ آج ہم اسی قسم کے ایک واقعے کی تشریح کریں گے اور موازنہ کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل آیات کی تشریح کیسی ہوتی تھی اور بعض اوقات خلاف عقل روایات کی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء نے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم کی ہر وہ تشریح جو دیگر قرآنی آیات کے خلاف ہو قابل قبول نہیں ہے۔ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسائیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا کہ ان پر آسمان سے مائدہ اتارا جائے، یعنی کھانا اتارا جائے۔ مفسرین نے اس مائدہ والے واقعے کے بارے میں عجیب و غریب تفاسیر بیان کی ہیں، چنانچہ جو پرانی تفاسیر ہیں، بعض تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر در منصور ہے، جلالین ہے، روح المعانی ہے، ان تقریباً اکثر جو پرانی روایات ہیں ان میں یہ لکھی گئی ہیں۔ بڑی لمبی روایات ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے 1 مہینے کے روزے رکھو،
پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو قبول ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور 30 روزے پورے کیے اور کہا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ وہ اللہ ہماری دعوت کرے، اور دعوت میں ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ یہ دعا مناسب نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مان لیا، اور انہوں نے دعا کی کہ جو قرآن کریم میں ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل کر۔ چنانچہ لکھا ہے روایت میں کہ یہ دعا قبول ہو گئی اور آسمان سے ایک ریڈ کلر کا، سرخ رنگ کا دسترخوان اترا جو بادلوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ ایک بادل اوپر تھا اور ایک بادل دسترخوان کے نیچے تھا، اور اوپر سے نیچے آ رہا تھا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے جو تمام حواری تھے وہ بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف کہتے ہیں روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ وہ خوف سے کانپ رہے تھے، کیونکہ اس مائدہ کے ساتھ عذاب کی شرط بھی تھی کہ اگر کفر کیا تو پھر ایسا عذاب ملے گا جو پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا ہوا ہوگا۔ یہ دسترخوان جب زمین پہ اترا تو کہتے ہیں کہ ایک رومال سے ڈھکا ہوا تھا، کور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کون ایسا جرأت مند شخص ہے، کون ہے جو اس رومال کو اتارے اور اس کو کھولے اور اس کا افتتاح کرے۔ حواریوں نے عرض کیا کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، آپ سب سے بہتر ہیں۔ چنانچہ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، تازہ وضو کیا، جائے نماز پر آئے، چند رکعتیں پڑھیں اور پھر بڑی دیر تک روتے رہے۔ پھر دسترخوان کے پاس آئے اور رومال کو پکڑا اور اٹھایا، اور ساتھ یہ فقرہ پڑھا کہ بسم اللہ خیر الرازقین، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہترین رزق دینے والا۔ دسترخوان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوٹی تازی جو مچھلی ہے، تلی ہوئی مچھلی رکھی گئی ہے اور بالکل صاف کیا گیا ہے، اس کے اندر کانٹے بھی نہیں ہیں، اس سے گھی ٹپک رہا ہے اور بہہ کر سارے مچھلی کے اطراف میں بھی جم رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مچھلی کے ساتھ سبزیاں بھی ہیں، اور سبزیوں کے ساتھ 5 روٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ سرکہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ نمک رکھا ہوا ہے مچھلی کے ساتھ۔ ایک روٹی پر زیتون ہے۔ تو گویا کہ پورا جو ایک، اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں تو ایک پلیٹر کا جو نقشہ ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ دوسری ایک روٹی پر کہتے ہیں زیتون ہے، دوسری روٹی کے اوپر جو ہے وہ انار رکھے گئے ہیں، کسی پر کھجور رکھا گیا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے حوالے سے میں بلکہ بتاتا چلوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر خشک گوشت رکھا ہے۔ پھر آپ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا سمکا تو اودی باذن اللہ کما کنتی، اے مچھلی تو جیسے پہلے تھی اسی حالت میں چلی جا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ مچھلی فوراً زندہ ہو گئی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی پانی سے نکال لی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے مچھلی تو دوبارہ اسی حالت میں ہو جا جیسے تو تلی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ مچھلی دوبارہ اپنی حالت پر واپس ہو گئی۔ سامعین کرام، بعض کہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آسمانی مائدے میں گوشت اور روٹی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں جنت کے پھل تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہے تو وہ مچھلی تھی لیکن اس میں دنیا کی ہر چیز کا ذائقہ تھا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو دسترخوان تھا اس میں سے 4000 آدمی بیک وقت بیٹھ کر وہاں پہ کھانا کھا سکتے تھے اور کھاتے تھے، اور وہ کھانا بالکل بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب سب لوگ کھانا کھا چکتے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ روایات میں لکھا ہے کہ وہ دسترخوان دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر واپس چلا جاتا تھا، اور صبح کے وقت نازل ہوتا اور شام کو واپس چلا جاتا، اور اس طرح یہ سلسلہ 40 دن تک چلتا رہا۔ ایک اور روایت میں یہ لکھا ہے کہ عیسائیوں کو حکم تھا کہ وہ خیانت نہ کریں اور دسترخوان میں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کریں، مگر انہوں نے خیانت کرتے ہوئے دسترخوان میں سے کھانا چرا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور وہ بندر اور خنزیر بن گئے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے
اپنے اپنے موقف کے مطابق اس آیت سے اور اس آیت کی تشریح سے بعض استدلالات کیے ہیں۔ مثلا جو بریلوی حضرات ہیں وہ اس سے ایک بڑا عجیب استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، دسترخوان اترنے کے دن کو عید کہا گیا ہے قرآن کریم میں، تو گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے اور اس دن خوشی منائی جا سکتی ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق ان روایات سے استدلال کیا، قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا۔ لیکن ایک بات عجیب ہے کہ یہ روایت تمام مفسرین نے بیان کی ہے، اور لیکن یہ روایت ہے کمزور اور من گھڑت، اور قرآن کریم سے ہرگز بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ نہ تو قرآن کریم سے ہم آہنگ ہے، نہ عقل اس کو مانتی ہے، نہ قرآن کریم سے ہم آہنگ ہے اور نہ عقل سلیم اس کو مانتی ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تفاسیر اس حوالے سے کیا کہتی ہیں اور ان آیات کی حقیقی تفسیر کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مائدہ سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں یہاں عام رزق مراد ہے، جیسے کہ آگے خود تشریح کی ہے، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ اسی جہاں پہ یہ واقعہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہے ورزقنا وانت خیر الرازقین، کیا خدا تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دعا کی گئی اور یقیناً قبول ہوئی۔ کیا دیکھتے نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیووں کے پاس کتنا رزق ہے، کتنی دولت ہے، یہاں تک کہ دن میں کئی کئی بار لباس تبدیل کرتے اور نئے سے نئے کھانے کی وجہ سے گویا ہر روز ان کے ہاں عید ہوتی ہے۔ اور یہ کس کا اثر ہے؟ فرمایا عید الاولنا و آخرنا والی دعا کا اثر ہے کہ اے خدا ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بنا دے اور آخر میں آنے والوں کے لیے بھی عید بنا دے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مائدہ اتار، کھانا اتار، تو مائدہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں مائدۃ من السماء، اس سے مراد عیسائیوں کی دنیاوی ترقیات ہیں، اور عید کا لفظ چاہتا ہے کہ مائدہ بار بار گرنے والا ہوگا اور آخری زمانے تک بھی اس کا نزول مسلسل طور پر جاری رہے گا۔ تو دیکھیں خلفاء نے کتنی خوبصورت تشریح فرمائی۔ اب اس تشریح کا موازنہ اس تشریح سے کریں جو کہ روایات میں موجود ہے، تو ثابت ہوگا کہ اصل تشریح وہی ہے جو آج جو عقل کے بھی مطابق ہے اور قرآن کریم کی دیگر آیات کے بھی مطابق ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مائدہ سے مراد کوئی دسترخوان نہیں تھا جو آسمان سے اترا تھا، کیونکہ ایسے معجزے کبھی ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر حقیقت میں اس طرح کے معجزے ظاہر ہونے لگیں تو پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ اگر سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی شخص انکار نہیں کرتا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیشگوئی کر دی کہ میں وعدے کے مطابق ان کو کثرت سے رزق دوں گا جو صبح و شام ان کو ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اسی دعا کے نتیجے میں مسیحی قوم کے پہلے حصے کو بھی دنیا میں حکومت ملی تھی اور آخری حصے کو بھی۔ تو دیکھیں یہ پیشگوئی تھی بڑی خوبصورت جو پوری ہوئی، اور اسی لیے جو عیسائیت کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیحیوں کے کھانے کے لیے، عیسائیوں کے کھانے پینے کے لیے بہت کثرت زبردست انتظام کیا گیا تھا۔ اور یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آخری زمانہ جو جس زمانے میں ہم ہیں، آج کے زمانے میں بھی ان کے لیے مائدہ بچھا ہوا ہے اور عیسائیوں کے لیے رزق کی فراوانی ہے، اور کثرت کے ساتھ آج بھی یہ اس رزق سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی دعا سے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دعا کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر تم قدر نہ کرو گے تو عذاب بھی نازل ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ عیسائیوں نے بعد میں یقیناً کفر کیا اور سزا کا اظہار بھی ہونے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم
یہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے پورا ہونے کا ایک ادنا سا ایک اس کا اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بعد میں کس رنگ میں یہ پیشگوئی پوری ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی کیا تشریح فرمائی، مائدہ طلب کرنے والے واقعے کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف کے ایک مقام پر غور کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت اور کامیابی معلوم ہوئی، جس کے مقابل میں حضرت مسیح بہت ہی کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ نزول مائدہ کی درخواست جب حواریوں نے کی تو وہاں صاف لکھا ہے، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یہ پتہ لگے کہ اے عیسیٰ تو نے سچ بولا تھا، اور ہم اس کے گواہ بن جائیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر معجزات مسیح کے بیان کیے جاتے ہیں اور جو حواریوں نے دیکھے تھے، ان سب کے بعد ان کا یہ درخواست کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے قلوب پہلے مطمئن نہ ہوئے تھے، ورنہ یہ الفاظ کہنے کی ان کو کیا ضرورت تھی، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا۔ ان کے مقابلے میں صحابہ کرام ایسے مطمئن اور قوی الایمان تھے کہ قرآن شریف نے ان کی نسبت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان پر سکینت نازل فرمائی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، انجیل کی ایک دعا ہے کہ ہمیں ہر روز کی روٹی روز دے، اس دعا کا موازنہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، اور آپ نے بڑا ایک الگ پہلو اختیار کیا ہے، ایک مختلف زاویے سے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا سکھائی ہے، یعنی یہ کہ ہمیں ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، ہمارا انصاف اسے ناقص قرار دیتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے اپنی دعا میں روٹی اور پانی کا ذکر کرنا ناپسند کیا ہے، اور ہمیں رشد و ہدایت کا طریق سکھایا ہے، اور اس بات کی طرف ترغیب دی ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں کہ اے خدا ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دین قویم طلب کریں، اور مغضوب علیہم اور الضالین کی راہوں سے اس کی پناہ مانگیں۔ اس دعا میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت کی راحت صحیح راہ کی تلاش اور مخلصانہ فرما برداری پر منحصر ہے۔ پس انجیل کی دعا پر بھی نگاہ ڈالو، اور قرآن کی دعا پر بھی جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور انصاف کرو۔ تو دیکھیں سامعین کرام، کس خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ یا اس کی تفسیر خلفاء نے، حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اب اس تشریح کا موازنہ اس تشریح سے کیا جائے جو کہ اسرائیلیات میں، روایات میں آتی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جس طرح کا قرآنی فہم عطا کیا اور خلفاء کو جس طرح قرآنی فہم عطا کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کے معنی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر وہی جس کو خدا کی طرف سے علم دیا جائے، جس کو خدا کی طرف سے پاک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔